Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The subject is educational statistics and I am scholar Fari. لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا سورسز آف ڈیٹا کا اور یہ بتایا تھا کہ دو طرح کے سورسز ہوتے ہیں ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے، پرائمری سورسز اور سیکنڈری سورسز. دونوں سورسز میں کیا ڈفرینس ہے یہ بھی دیکھا تھا ہم نے. آج ہم سورسز آف ڈیٹا میں ہی پارٹ 2 کو ڈسکس کریں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے میتھڈز فار کلیکشن آف پرائمری ڈیٹا. ایک تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پرائمری ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے کون کون سے میتھڈ ہیں، کیسے ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں، اور سیکنڈ ہم یہ دیکھیں گے جو سیکنڈری ڈیٹا ہے اس کو کلیکٹ کرنے کے کون کون سے میتھڈز ہیں. سو لیٹ start first we discuss about methods for collection of primary data. اس میں سب سے پہلا جو میتھڈ ہے وہ ڈائریکٹ پرسنل انویسٹیگیشن، سیکنڈ ہے انڈائریکٹ انویسٹیگیشن، تھرڈ ون از کلیکشن تھرو کوشچنئر، فورتھ ون از کلیکشن تھرو انیمریٹرز اینڈ ففتھ ون از کلیکشن تھرو لوکل سورسز. اب ڈائریکٹ پرسنل انویسٹیگیشن، اس سے کیا مراد ہے؟ In this method, an investigator or researcher collects the data or information personally from the individual concerned. In this way, the collected information is generally considered quite accurate and complete. This method is very costly and time consuming when the covered area is vast. However, it is useful for laboratory experiments or localized inquiries. ڈائریکٹ پرسنل انویسٹیگیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو ریسرچر ہوتا ہے وہ خود سے پرسنلی انویسٹیگیٹ کرتا ہے کسی بھی فینومینا کو، کسی بھی پرابلم کو جس پہ وہ کام کرنے جا رہا ہے، جس پہ وہ ریسرچ کرنے جا رہا ہے، اس پرابلم کو یا اس فینومینا کو یا اس سچویشن کو پرسنلی انویسٹیگیٹ کرتا ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتا ہے. اس طرح اس کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ڈائریکٹ چونکہ انفارمیشن حاصل کر رہا ہوتا ہے، خود سے سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، سرچ کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح اس کے پاس جو انفارمیشن آتی ہے وہ موسٹلی جو ہے ایکوریٹ ہوتی ہے، اتھینٹک ہوتی ہے. سیکنڈ ون از انڈائریکٹ انویسٹیگیشن. انڈائریکٹ انویسٹیگیشن میں کیا ہوتا ہے؟ sometimes the direct sources don't exist. Our respondents hesitate to respond for some reasons. In such case, third parties or witness having information are interviewed. Sometime ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود سے پرسنلی انفارمیشن کلیکٹ نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کرتے ہیں پھر انڈائریکٹ انویسٹیگیشن وے کو یوز کرتے ہیں، انڈائریکٹلی ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. In some of informants deliberately gives wrong information, so reliance is not placed on the evidence of one witness only. ایسی سچویشن میں ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو انفارمنٹس ہوتا ہے جس کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو انویسٹیگیٹ کر کے دے، وہ جان بوجھ کر کچھ چیزوں کو جو ہے چھپا لیتا ہے، یا آپ کے پاس جو انفارمیشن آتا ہے وہ رانگ انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا آپ کو محتاط رہنا پڑتا ہے کہ آپ کسی ایک بندے پہ جو ہے اکتفا نہیں کر سکتے، آپ ایک دو اور بندوں سے بھی رائے لے لیتے ہیں. کسی ایک بندے پر آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ایویڈنس کے لیے آپ کو کسی اور وٹنس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ایک آدھ وٹنس تو مسٹ ہوتا ہے. بہرحال یہ جو میتھڈ ہے اس کے بارے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس میتھڈ از یوزفل وین ڈیزائرڈ انفارمیشن از کمپلیکس. تھرڈ ون ہے کلیکشن تھرو کوشچنئر، کہ ہم کوشچنئر کے ذریعے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. اب کوشچنئر کیا ہے؟ کوشچنئر از اے سیٹ آف کوشچنس اور انکوائری فرام کوشچنئر آر یوزلی سینڈ بائی میل، آن لائن، گیو پرسنلی. آپ میل کے تھرو بھی سینڈ کر سکتے ہیں، آپ پرسنلی جو ہے فل آؤٹ کروا سکتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے، جو انفارمنٹس ہوتے ہیں، جو رسپونڈرس ہوتے ہیں، رسپونڈرس آر
requested to return the questionnaire to the investigator after filling it with a certain periods. ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک certain periods کے اندر آپ نے یہ questionnaire fill out کر کے ریٹرن کرنا ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ question is a group, a sequence of questions or items designed to produce or take information about the subject from informants. questionnaire ایک ریسرچ ٹول ہے یا انسٹرومنٹس ہے جو سیٹ آف کوشچن پر مشتمل ہوتے ہیں. اس میں بہت سارے کوشچنز ہوتے ہیں. ریسرچر جو ہے وہ اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے رسپونڈنٹ سے. اس لیے جو کوشچنیئر ہوتا ہے وہ اپنی اسٹڈی کے اکارڈنگ ڈیزائن کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد رسپونڈنٹ سے فل آؤٹ کروایا جاتا ہے. اس طرح ہمارے پاس جو ہے انفارمیشن یا ڈیٹا جو ہے کلیکٹ ہو کر آ جاتا ہے. کوشچنیئر کی بھی اس کے بنا ایک اچھے کوشچنیئر کی بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں. اس کا ایک الگ جو ہے لیکچر انشاءاللہ پریپیئر کرنا ہے آپ کے لیے. کوشچنیئر ہوتا کیا ہے, کس طرح بنایا جاتا ہے, کوشچنیئر کے اندر جو ہے کوالٹیز کون کون سی ہونی چاہیے, ہاؤ ٹو ڈیولپ اے کوشچنیئر. ایک اچھا کوشچن بنانے کا بھی جو ہے ٹیکنیکل ورک ہے. ڈفرینٹ اسٹیپس میں کوشچنیئر کو بنایا جاتا ہے. چاہے آپ کوشچنیئر بنا رہے ہیں, چاہے انٹرویو بنا رہے ہیں, مختلف پروسیس ہوتے ہیں. اس کا کافی ڈیٹیل میں اس پہ جو ہے لیکچر ہو سکتا ہے. تھرڈ ون ہے کلیکشن تھرو انامریٹرس. اب انامریٹر کیا ہے؟ انامریٹر از این اسسٹنٹ. جب ہم انامریٹر کی بات کرتے ہیں, انامریٹر جو ہے اسسٹنٹ ہوتا ہے جس کے تھرو آپ جو ہے انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. تھرو دس میتھڈ the data or information is gathered by trained enumerators who assist the informers in making the entries in the questionnaire correctly. تو جو enumerator ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ enumerator is an assistant who help the researchers in their research for data collection. کہ جو ریسرچر کی ہیلپ کرتا ہے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے میں. انیمریٹر کون ہوتا ہے؟ ایک ٹرینڈ اسسٹنٹ ہوتا ہے جو کہ ایک ریسرچر کی ہیلپ کرتا ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں. اگر انیمریٹر جو ہے ویل ٹرینڈ ہو تو ریسرچر کے پاس جو ہے ریلائبل انفارمیشن آتی ہے, اور اگر یہ انیمریٹر جو ہے ٹرینڈ نہیں ہوگا تو پھر آبویسلی کام پراپر طریقے سے نہیں ہوگا. This method gives the most reliable information if the enumerator is well trained, experienced and tactful. Next ہے collection through local sources. In this method, there is no formal collection of data, but the agent or local person are directed to collect and send the required information. اس میتھڈ میں ہم ایز اے ریسرچر ڈیٹا کو فارمل طریقے سے کنڈکٹ نہیں کرتے, کلیکٹ نہیں کرتے. اپنے ایریا کے لوگوں کو یوز کر کے ڈیٹا کو کلیکٹ کر سکتے ہیں, کسی دوسرے ایریا میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی علاقے کے جو عام لوگ ہیں یا ایجنٹس ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ انفارمیشن کلیکٹ کر کے دیں. So these are methods to collect data for primary data. ٹھیک ہے, جو پرائمری ڈیٹا ہم کلیکٹ کرتے ہیں, جو فرسٹ ہینڈ ڈیٹا ہم کلیکٹ کرتے ہیں, کیسے کلیکٹ کرتے ہیں اس کے لیے یہ سارے میتھڈ یوز کیے جاتے ہیں. ان میں سے جو بھی ہمیں کنوینئنٹ لگتا ہے یا جو ہماری ریسرچ کے اکارڈنگ ہوتا ہے ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں. جی ڈیئر, ہم بات کر رہے ہیں اب میتھڈز آف کلیکشن آف سیکنڈری سورسز. Methods for collection of secondary data یا secondary source. کون کون سے اس میں میتھڈ آ جاتے ہیں؟ official sources آ جاتے ہیں جن کے ذریعے ہم ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں, سیمی official sources آ جاتے ہیں,
private sources and journal and research paper. Official sources سے کیا مراد, all the governments maintain their data and publish it annually as official state. For example, Ministry of Finance ہو گیا, the Federal and Provisional Bureaus of Statistics, Ministries of Food, Agriculture, Industry, Labor, Education and Health, etc. جو گورنمنٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ جس میں پروویژنل گورنمنٹ بھی آ جاتی ہے, ہر سال اپنا ڈیٹا جو ہے پبلش کرواتی ہے, اور وہ ڈیٹا پھر ریکارڈ کے طور پر ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. وہاں سے اگر ہم کوئی ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اپنے تھیسس کے لیے, اپنی رپورٹس کے لیے, اپنے ریسرچ پیپرز, جرنلس کے لیے, تو وہ جو انفارمیشن یا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں وہ سیکنڈری سورسز میں آ جائے گا. سیمی آفیشیل سورسز, for example, State Bank of Pakistan, Railway Boards, Central Cotton Committee, Boards of Economics Inquiry, District Councils, Pakistan International Airlines, PIA, WAPDA, یہ سارے جو سورسز ہیں یہ سیمی آفیشیل سورسز میں آ جاتے ہیں. ان سے بھی ہم ڈیٹا جو کلیکٹ کریں گے وہ سیکنڈری سورس کہلائے گا. تھرڈ ون ہے پرائیویٹ سورسز. پرائیویٹ سورسز یا پبلیکیشنز اس میں آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل پبلیکیشنز آف ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں, چیمبر آف کامرس, اسٹاک مارکیٹ, بینک, کارپوریشنز, فاؤنڈیشنز وغیرہ آ جاتی ہیں. جرنلز اینڈ ریسرچ پیپر, جو ریسرچ آرگنائزیشنز ہیں سچ ایز یونیورسٹیز ہو گئی, آل انسٹیٹیوشنز. اس کے علاوہ نیوز پیپر ہیں, بکس, ویب سائٹ, بلاگز, آج کل تو وہ بھی جو ہے اس سے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں, ڈائریز ہیں, پوڈ کاسٹ ہے. یہاں سے جو ہم انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں یہ بھی کس میں آئے گا, سیکنڈری سورس میں آ جائے گا. جی ڈیئر, آج کا جو لیکچر تھا وہ تھا سورسز پہ, میتھڈ فار کلیکشن ڈیٹا. ایسے میتھڈز, ایسے سورسز جہاں سے ہم انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا لیکچر بھی سمجھ آ گیا ہوگا. کوئی کوشچن ہو, کوئی کیوری ہو, کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ کمنٹس کریں گے تو ہی مجھے آئیڈیا ہوگا کہ آپ کو کتنا سمجھ آ رہا ہے. اگر نہیں سمجھ آ رہا تو مزید ایگزامپلز آپ کو دی جائیں, مزید اچھے طریقے سے سمجھایا جائے تو آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ یو کین انڈرسٹینڈ. اگر آپ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, اس کو انٹرسٹ لے کر پڑھتے ہیں, سمجھ کے پڑھتے ہیں, تو پھر وہ مشکل نہیں رہتا, ایزی رہ جاتا, ایزیلی آپ اس کو ہینڈل کر لیتے ہو, وہ چاہے جتنا مرضی مشکل کام کیوں نہ ہو. اگر میری انفارمیشن آپ کو کچھ تھوڑا بہت فائدہ پہنچا رہی ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا. اوکے, خوش رہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.